من کون ہے الذی وہ ہستی یشفع جو شفاعت کے لیے زبان کھول سکے عندہ اس اللہ کے پاس الا مگر بإذنہ اسی کی اجازت کے ساتھ۔ دلیل جلالی کا تذکرہ، اور اللہ تعالیٰ نے سوال کر کے پوچھا اور انسان کی عقل کو جھنجھوڑ کے پوچھا کہ دیکھ لے اے انسان، جس کے بارے میں تو نے امیدیں پالی ہوئی ہیں ان کی حال یہ ہے کہ میری اجازت کے بغیر تو اپنی زبان کھولنے پر قادر نہیں ہے، تو لہذا دیکھ لے تو بھی امید رکھ، صرف میرے اوپر رکھ، ان پر امید رکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ محتاج ہے۔ پھر یہ شفاعت کا جو بیان تھا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی شفاعت فرمائیں گے، بچے بھی شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں نے پڑھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس انسان کے 3 بچے بچپنے میں فوت ہو گئے تو وہ قیامت والے دن جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو آگے سے ڈھال بن کر آ جائیں گے اور شفاعت کریں گے اپنے والدین کے لیے۔ کل کے سبق کے اندر پڑھا کہ 2 بچے ہوں گے، آج کے سبق کے اندر ہے ایک بچہ بھی اگر مر گیا بچپنے میں تو وہ بھی شفاعت کرے گا۔ آپ تھوڑی سی ترتیب تو دیکھیے، رحمت اور شفقت کی انتہا تو دیکھیے، 3 2 1، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے ایک نہیں بلکہ نامکمل ناتمام بچہ گر گیا کسی ماں کا، وہ بھی شفاعت کرے گا۔ کیا مزہ ہے! اس لیے اس کا بھی نام رکھنا چاہیے تاکہ پتہ ہو کہ میرا وہ بچہ ہے، قیامت والے دن وہ شفاعت کرے۔ تو بہرحال اگر دیکھا جائے، تھوڑا سا سوچا جائے، غور کیا جائے تو اللہ رب العزت نے اس امت کو بڑا نوازا ہے۔ انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے نوازنے کی ابتدا ہوتی ہے جہاں پر ختم ہوتی ہے انسان کی سوچ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یہ سارا نتیجہ ہے وہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو راتوں کو اٹھ کر ہمارے لیے دعا کیا کرتے تھے، رو رو کر مانگا کرتے تھے۔ یہ ساری رحمتوں کا کڑی ملتی ہے تو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا، بہرحال یہ ایک بچے کی حدیث ہے۔ ایک مرد ہے، باپ ہے، وہ روزانہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہے نا تو اپنا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، کھیلنے کودنے کی عمر میں ہے، اس کو کبھی ادھر سے چومتا ہے کبھی ادھر سے چومتا ہے، چوم رہا ہے اس کو۔ ہاں، بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، ایک ہی بچہ تھا بیچارے کا، بڑا چومتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا بھئی بڑا پیار ہے بھئی بچے کے ساتھ، گلیوں میں اور چوم رہا ہے، کبھی ادھر کبھی بس بھی نہیں کرتا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحبہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے محبت والے الفاظ فرمائے، کہنے لگے بندے کیا تم اس سے محبت کرتا ہے؟ اوہ جان بوجھ کر محبت تو زہر ہو رہی تھی، محبت کرتا ہے وہ بندہ، اللہ کیوں نہ ہو محبت، اولاد تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی ہے، بچے تو اور زیادہ اچھے ہوا کرتے ہیں۔ قرآن مقدس کا انداز بھی دیکھ لیں، سبحان اللہ، سورت کا نام سورت فرقان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 19واں پارہ ہے، انداز قرآن مقدس، جو لوگ ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ عباد الرحمن جو بندے ہوتے ہیں، خاص رحمان کے بندے، اللہ ہم سب کو بنا دے۔
وہ جو ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی مانگتے ہیں تو کس سے مانگتے ہیں؟ یقولون ربنا، کہتے ہیں وہ اپنے رب سے کیا کہتے ہیں؟ حب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہماری بیویوں کو سکون کا ذریعہ بنا دے، وذریاتنا قرۃ اعین، اور ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ بچے ہیں، دیکھیں انسان گھر سے باہر گیا، شام کو واپس آ جاتا ہے والد محترم، تو ایک بچہ ہے چھوٹا سا ہے، توتلی زبان میں کہتا ہے ابو، تو سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ بچہ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ہاں آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، لیکن پھر اور بھی دعا مانگتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ جی مہربانی فرما ان میری اولاد کو امام بنا دے متقی لوگوں کا۔ حوالہ دکھا رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں سکول میں داخل کروا دوں گا تو وہ سی ہے ٹی کیٹ میں نہ بلی پڑھتا رہے گا، ڈیو جی ڈاگ میں نہ کتا پڑھتا رہے، آخر کار وہ پھر خصلتیں بھی منتقل ہوتی رہیں گی، ناراض نہ ہونا۔ ہاں جس وقت تک قرآن مقدس اور حدیث پاک نہیں پڑھائی جائے گی اتنے تک انسانی اوصاف میں انسان نہیں آتا۔ انسان بنانے کے لیے قرآن پاک اور حدیث آئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبق کی طرف آ جاؤ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ اتحبہ، کیا تم اس کو محبت کرتا ہے؟ تم اس کو، آگے سے وہ انسان جھومنے لگی اور کہنے لگا قال یا رسول اللہ احبک اللہ کما احبہ، اے پیغمبر جی سننا، جتنی میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ بھی تجھے اتنی محبت کر کے دیکھتا رہے۔ جٹ سا تھا، پہلے ایسے، جتنی میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ تجھ سے اتنی محبت کرے۔ ہو میرا پیغمبر جی جس طرح سمجھا کیا رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے وہ جٹ انسان سمجھاتا ہے، اے میرا پیغمبر جس طرح تیرے سے اللہ تعالیٰ کی محبت بے انتہا ہے، اسی طرح میرے والد کی محبت بھی اس کے ساتھ بے انتہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں جس طرح کہ اللہ تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، ورنہ تو اللہ کی محبت پیغمبر علیہ السلام سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کی محبت کو سی ویسے ایک بتلا رہا ہے، بے انتہا کے ساتھ تعبیر فرماتا ہے۔ واہ بھائی واہ، بڑا بندہ تھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہنے لگے واہ جی واہ کیا بات ہے، بڑی محبت کر رہا ہے، دعائیں بھی دے رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن کیا ہوا؟ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مَا فَعَلَ ابْنُ فُلَانِ، ایک دن گلیوں کے اندر آ رہا ہے، بیٹا ساتھ موجود نہیں ہے، اکیلے آ رہا ہے، جس طرح پریشانی کا حال ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہے تو اسی کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے نظروں کے ساتھ، پھر ادھر کھڑا بھی ہو جاتا ہے گلیوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا یہ حال حضرت صاحب کے تو فرمانے لگے یہ وہ انسان ہے جو دعائیں بھی دے رہا تھا، محبت کا اظہار بھی ایسے الفاظ میں کر رہا تھا، لیکن اے بندو یہ بتلاؤ اس کا بیٹا کہاں گیا ہے، اس کے بیٹے کا کیا بنا؟ فقالوا یا رسول اللہ مات، اے اللہ کے رسول جی اس کا بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے۔ جس پر اللہ کی تقدیر کی چھریاں چل جائے تو پھر جتنا بھی پیارا کیوں نہ ہو وہ دنیا کے اندر رہتا نہیں ہے۔ اللہ کا رسول جی وہ دنیا کے اندر نہیں رہا، وہ چلا گیا ہے۔ بڑی محبت تھی بیٹے کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ جاتے ہیں اس بندے کے،
کیا کہتے ہیں؟ فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما تحبه الا تأتی بابا من ابواب الجنت. اے بندہ اتنا بدلا تو اس بات کو پسند کرتا ہے؟ کون سی بات کو؟ اللہ کے رسول جی، اللہ کے رسول نے فرمایا جس وقت تو جنت کے قریب جائے گا، جنت کے دروازوں کے پاس جائے گا تو اِلَّا وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ، اپنے بیٹے کو پائے گا کہ تیری وہ انتظار کر رہا ہوگا. اس بات کو چاہتا ہے کہ ہاں جنت کے دروازے پر جاؤں، یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، جنت کے دروازے پر جاؤں تو جنت کے دروازے پر میرا چھوٹا بچہ انتظار کر رہا ہوں. قرآن مقدس کا انداز بھی دیکھتے جا، سورت کا نام سورت طور ہے. اللہ اکبر کبیرہ. 26واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ کا انداز قرآن مقدس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. آیت نمبر 21 ہے. جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کے پیچھے ان کی اولاد بھی ایمان کی حالت میں چلتی رہی، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اکٹھا کر دیں گے. اپنی اولاد کو ہر وقت یہی سوچا کرو نماز پڑھی ہے کہ نہیں، تاکہ قیامت والے دن اکٹھے جنت میں جائیں. انشاءاللہ جائیں گے، لیکن سوچ ضروری ہے. کہیں بگڑ تو نہیں رہے، کہیں پیغمبر علیہ السلام کا راستہ تو نہیں چھوڑ دیا لوگوں نے. ہاں بہرحال تیری انتظار کرے گا وہ بیٹا چھوٹا بچہ. اور صرف انتظار بھی نہیں ہوگی، دوسرا مقام بھی دیکھ لو. سورت کا نام سورت الدار ہے. 29واں پارہ ہے. اللہ اکبر کبیر. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا. آیت نمبر میرے سامنے 19 ہے. چھوٹے بچے ہمیشہ جنتی جو لوگ ہوں گے ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے، لیکن تو انسان خیال ایسا کرے گا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، بڑے پیارے پیارے ہوں گے، ادھر ادھر چکر لگا رہے ہوں گے. بخاری شریف کی حدیث. سبق رو رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز کے بعد فارغ ہو کر پیچھے دیکھنے لگے. صحابہ جی کسی کو رات کو خواب نظر آیا؟ اللہ کے رسول جی نہیں نظر آیا. فرمایا مجھے نظر آیا ایک خواب، لمبا خواب ہے. آخر کے اندر حدیث ذکر کر رہا ہوں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں رات کو میں نے ایک بندہ دیکھا، بڑے اونچے قد والا بندہ تھا، لیکن حال کیا تھا؟ والولدان الذی حولہ، اس بندے کے قریب بچے کھیل رہے تھے. یوں لگ رہا تھا کہ یہ انسان ان بچوں کی کفالت کر رہا ہے. وہ بندہ کون تھا؟ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا جنہوں نے دنیا کے اندر قربانی دی تھی. چھوٹا بچہ ہے، اسی کے گلے پر چھری چلا کر اللہ کو راضی کر رہے ہیں. اللہ کا بھی قانون ہے، یہ دار الجزاء نہیں ہے، یہ دار الفنا ہے. دنیا کے اندر جو کرو گے وہی آخرت کے اندر بھرو گے. ایک بچے کی قربانی دی حضرت ابراہیم نے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے جتنے بچے چھوٹے فوت ہو جاتے ہیں انہی کی کفالت میں عطا فرما دیتے ہیں. قرآن مقدس کا انداز. سورت کا نام سورت زمر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. 23واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب.
صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بدلہ جو دیتا ہے گن گن کر نہیں دیتا، بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہے۔ بدلہ اللہ دے رہا ہے۔ ہاں بندہ صبح کی طرف راضی ہے اس بات پر کہ دنیا کے اندر تو بچہ چلا گیا، لیکن دنیا پھر بھی ختم ہو جانے والی ہے، ایک دن زندگی ختم ہو جائے گی، تو راضی ہے۔ وہ آگے سے رو بھی رہا ہے، کہتے ہیں انا راضین انا راضین الیہ، میں بالکل راضی ہوں اللہ کے رسول جی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، میرا بیٹا وہاں پر میرا انتظار کر رہا ہوگا، پہلی ملاقات میں اپنے بیٹے سے کروں گا، وہ بھی جنت کے دروازے پر انتظار کر رہا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک انسان بہت بڑا صحابہ میں سے اللہ کے رسول جی الہ خاصتاً الہ خاصتاً ام لکلنا، اے اللہ کے رسول جی یہ صرف شان اسی کے لیے خاص ہے یا ہم سب امت کے لیے خاص ہے؟ پھر آخرکار پیغمبر کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، فرمانے لگے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکلکم لکلکم لکلکم، تم سب کے لیے یہی اجر ہے، ایک بچہ اگر فوت ہو گیا تو وہ جنت کے دروازوں پر تمہاری انتظار کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ ایک دوسری حدیث، جہنم کی طرف فرشتے والدین کو پکڑ کر لے کے جا رہے ہوں گے، جہنم آرڈر ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، بڑے گناہگار ہیں، جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطفال المسلمین یومئذ یلقون آباءہم ویأخذون بأیدیہم ولا یترکونہم حتی یدخلوا الجنہ، وہ جو بچے ان کے بچپنے کے حال میں فوت ہو جائیں گے، وہ آگے فرشتوں کے اللہ اکبر کبیرہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آگے کھڑے، کدھر لے کے جا رہے ہو میرے والدین کو؟ ہاتھوں میں ہاتھ ہیں، سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ نے اجازت دے رکھی ہے کہ شفاعت کر سکتے ہو، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ والدین کو ملیں گے بھی صحیح اور ساتھ ان کے ہاتھوں سے پکڑ لیں گے، چھوٹے بچے جو ہوں گے فرشتوں کے ہاتھوں سے لے لیں گے، فرشتے کہیں گے وہ بچیوں تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بڑے گناہگار تھے، دنیا کے اندر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ آگے سے بچے معصوم زبان میں کہیں گے یہ بدلو گناہ ہوتے کیا ہیں؟ بچے اور گناہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ فرشتوں مہربانی کرو، نا پھر کیا ہوگا؟ لا یترکونہم حتی یدخلہم الجنہ، اتنے تک ان کو چھوڑیں گے نہیں جتنے تک اللہ کو کہیں گے اللہ مہربانی کر، ہم بھی اتنے تک جنت میں نہیں داخل ہوتے جتنے تک ہمارے والدین جنت میں داخل نہ ہوں۔ سبحان اللہ، داخل نہیں ہوتے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ہم اتنے تک داخل نہیں ہوتے جتنے تک ہمارے والدین جنت میں داخل۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم نافذ ہوگا، اے فرشتوں کو چھوڑ دو، جنت والے جو فرشتے ہیں ان کو بھیجو، وہ اس کو بھی ساتھ لے جائے، بچے کو یا بھائی اور بچوں کو ساتھ لے جائے، اور ان کے والدین کو بھی جنت میں ساتھ لے جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صرف اس دنیا میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی ذات کا باغی نہ بنائے جو اتنی بڑی رحمت والی ذات ہے۔ آمین اجمعین برحمتک یا رحمن۔